ارمان تھا بن شرح، کیا حال چال ہے؟ بس آپ کی دعائیں ہیں. آپ کیسے ہیں؟ ہم دعا گو اور شکر گزار ہیں. اس طرف کیسے؟ خدا نے توفیق دی تو عمرے کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں. عمرہ؟ وہ بھی ان دنوں میں، جبکہ کوفے کو تم جیسے نامور لوگوں کی ضرورت ہے. واجب فریضے کو چھوڑ کر مستحب کو ادا کرنے جا رہے ہو. کوفہ آپ جیسوں کے لیے وظیفوں سے بھرا ہوا ہے جو سیاست کو واجب فریضہ سمجھتے ہیں. ہم جیسوں کے لیے نہیں جن کا سروکار زراعت سے ہے. کس بات پہ ہنس رہے ہو بن موتی؟ آپ کی مرغی کی دم جو نظر آ رہی ہے. یہ مرغی کی دم کہاں ہے؟ کوفے کی راہ یہاں سے ہے اور آپ مدینے سے آ رہے ہیں. روزہ رسول کی زیارت کو گئے تھے تاکہ ہمارے عمرے کا ثواب دوگنا ہو جائے. اس میں کہاں پر ہنسنے کی بات تھی؟ یہ کہو کہ حضرت سجاد کے پاس گئے تھے تاکہ سیاسی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کروں. بہت خوب. ان کی رائے کیا تھی؟ فرض کر لیجئے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کیا ہم نے کچھ خلاف شریعت کیا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. بالکل بجا کام کیا ہے. عمرہ کرنے کو پہنچے تو ایک چکر امام سجاد کے چچا کے پاس بھی لگا لیجئے گا. سنا ہے کہ زین العابدین نے اپنے چچا کو کوفے کے معاملات میں اپنا وکیل بنایا ہے. تم اتنے سارے افراد کے ساتھ کس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کوفے کا عزم رکھتا ہوں بن شرح، حکم امارت کوفہ کے ساتھ. اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو خلیفہ نے میرے کاندھوں پر ڈالی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بن یزید غلط ثابت ہوا. یقیناً اس کی توابین سے حمایت خلیفہ کو ناراض کر رہی ہے. نہیں عبد الرحمان، نہیں. توابین کی حمایت خلیفہ کا ایمان ہے. تعجب ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ دور کے کوڑی لائے. زمانے کے کھیل سے مجھے ہنسی آتی ہے بن شرح. جب مجھے امارت کا حکم ملا تو مجھے یاد آ گیا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی مجھے سب سے پہلے داڑھی چلانی ہے. حیف ہے تمہارا مکہ میں زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ تو نہیں ہے. کوفے میں تمہارے پاس میرے علاوہ اتنی مصروفیات ہوں گی کہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا. ہم بڑے سکون کے ساتھ اپنی زیارت کر کے بڑے آرام سے واپس لوٹ سکتے ہیں. آؤ، تمہارا انتظار کروں گا میں. اور ہاں، ہمارے دوست کی کیا خبر ہے؟ اگر خدا کا کہہ رہے ہو تو ہم نظارہ کر رہے ہیں، اور اگر شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہو تو جناب والا بہتر جانتے ہوں گے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. ہم دونوں کا خدا اور شیطان کے علاوہ ایک تیسرا دوست بھی ہے. اس کا نام ابو اسحاق مختار ہے. مختار یا زندان میں ہے یا میدان میں. بظاہر بن یزید نے تمہارے لیے راستہ ہموار بنا دیا ہے. میں نے سنا ہے اس نے مختار کو قید کر لیا ہے. مختار کو جب میدان میں ہونا چاہیے وہ قید میں ہوتا ہے، اور جب اسے قید میں ہونا چاہیے وہ میدان میں ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بہت عرصے سے تم کوفے سے بے خبر ہو. بن یزید نے مختار کو آزاد کر دیا اور اپنے آپ کو قیدی بنا دیا، اور ان دونوں کے بیچ میں پھنس گیا ہوں. اندازن ہم کہاں ہیں ابو صاحب؟ ذیقار کے قریب. بڑا ہیبت ناک صحرا ہے. مجھے حیرت ہے کہ مختار اس صحرا سے اکیلے کیسے جان بچا کر نکل گیا. معذرت چاہتا ہوں امیر، مختار انسانوں سے زیادہ جنات سے شباہت رکھتا ہے.
بصرہ اور کوفہ کے دوراہے پر پہنچ گئے ہیں۔ بہت خوب ام سلیم، ہاں جدائی کا موقع آ گیا۔ ہم بصرہ میں اجنبی ہیں عبداللہ، وہاں ہم کسی کو نہیں جانتے۔ میں نے جناب مصعب کو لکھا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ بے فکر رہیے، آپ بصرہ میں خوش رہیں گی۔ حکومت بنی زبیر کے بہت سے بااثر افراد کے گھر والے بصرہ میں رہ رہے ہیں، آپ ان کی جان محفل بن جائیں گی۔ جب ہم کوفہ میں اپنے قدم جما لیں گے تو آپ کے دیدار کو چلے آئیں گے۔ تم کوفے کے امیر اور حاکم ہو، آخر تمہارے گھر والوں کو تمہارے ساتھ کوفہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ میری کوفہ پر حکومت مختار جیسے خطرناک رقیب کو مہار کرنے پر مشروط ہے۔ مگر تم تو مختار کے پرانے دوست ہو۔ ہاں، میں اور مختار بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے، مگر فی الحال رقیب ہیں۔ دوستی جتنی قریب کی ہو، دشمنی اتنی ہی زیادہ شدید اور خطرناک ہو جاتی ہے، اور امیری کی دشمنی ایک طرح کی جنگ ہے۔ جاؤ ام سلیم، جاؤ اور یہ دعا کرو کہ میری اور مختار کی دوستی ہمیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے سے روک دے۔ جاؤ خدا کی پناہ میں۔ اتنے بے چین کیوں ہو بن متی؟ بڑی تنگ کرنے والی جگہ ہے۔ تم بیٹھتے تھے تو پرسکون تھے کیا؟ جی نہیں، کتنی دفعہ اس نے مجھے قبر دکھا دی، اسی وجہ سے ہم اتر چکے ہیں اور آپ اس پر سوار۔ اپنی بیٹھک پر دھیان رکھیے گا۔ جب میری بے چینی کی وجہ جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ میں یہ تسلی کرنا چاہ رہا تھا کہ غلطی میری نہیں تھی۔ یہ سواری ایک ڈسنے والی شے ہے، ہمیں سحر و جادو آنا چاہیے تاکہ اسے مہار کر سکے۔ صحیح، اگر سحر و جادو سے حکومت کی جا سکتی تو ابھی تک جادوگر نمونے اس وقت تمہاری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے۔ جس کو کوفے میں جادو نہ آتا ہو وہ موت کے گھاٹ ہی اترتا ہے۔ تم اچھے سیاستدان ہو بن یزید، اور ایک اچھے جادوگر بھی۔ حکومت کرنا جادوگری سے زیادہ مشکل ہے۔ بعض اوقات ہاتھ میں عصائے موسیٰ بھی ہو تب بھی کام نہیں چلتا۔ حکومت میں کچھ معاملے ایسے بھی ہیں جو صرف ٹیڑھی تلوار سے ہی سیدھے کیے جا سکتے ہیں۔ جائیے اور اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے تیار کیجیے۔ کیا یہ حکومتی صدا کا حکم ہے؟ کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ کا حکم ہے کہ ہم مکے چلے جائیں تو سر آنکھوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو اجازت دیجیے کہ ہم اگلی منزل کا انتخاب خود کر لیں۔ اگر انتخاب کا اختیار دیا جائے تو کہاں جائیں گے؟ مکے کے علاوہ کوئی جگہ۔ کہیں آپ کو یہ برا تو نہیں لگ گیا کہ خلیفہ نے آپ کی جگہ ہمیں بٹھا دیا ہے؟ خدا نہ خواستہ آپ آل زبیر کو پیٹھ دکھانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ ہرگز نہیں، ہم نے حکومت کی شرط آل زبیر کی بیعت نہیں کی ہے۔ ہمیں شرعی ذمہ داری نے بیعت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جب تک خلیفہ اور ہم ہیں، ہم عہد و میثاق پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے۔ میں ذاتی طور پر تھک چکا ہوں اور کچھ عرصے سیاست کے کھیل سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کے بارے میں نہیں جانتا، اور میں مزار رسول پر جا کر مجاور قبر نبی بن جاؤں گا۔ آپ لوگوں کی جیسی مرضی۔
بن یزید، آپ جہاں کا بھی ارادہ رکھیں گے ہمیں ضرور بتا دیجیے گا تاکہ آپ کے سفر کے اسباب مہیا کر دیے جائیں۔ اور تم بن مزاحم، کوفیوں کو مسجد میں بلاؤ۔ شرن اور عرفن، ہمیں حکومت کو مسجد کوفہ اور اس کے ممبر سے شروع کرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، اس خدا کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں، تم لوگوں کی بھلائی اتحاد میں ہے، نفاق میں نہیں۔ ہم سب ایک واحد خدا رکھتے ہیں، ایک رسول رکھتے ہیں، ہمارا ایک قرآن ہے، ایک واحد قبیلہ ہے، اور اس کے علاوہ دشمن بھی واحد ہے۔ بعید ہے کہ کوفے میں آج کوئی فرقہ کھڑا ہو جائے جسے مروانیوں اور امویوں کے فسق پر یقین نہ ہو۔ اگر کوئی محدود سا طبقہ مل بھی جائے تو وہ منزلی قوم ہے۔ آپ لوگوں نے یزید کے کارندوں کو کوفے سے نکال دیا، مگر خطرہ ختم نہیں ہوا۔ مروانیوں کے نام سے ظاہر ہو کر آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مروانیوں نے شامات پر قبضہ کرتے ہی بن دلاجہ کو ایک لشکر کے ساتھ حجاز کی طرف بھیج دیا ہے، اور ابن زیاد کو عراق کی طرف۔ عبد الملک مروان نے ابن زیاد سے کہا ہے، اگر کوفے پر مسلط ہو گئے، اگر کوفے پر قبضہ کر لیا تو 3 دن اور 3 رات تک، 3 دن تک کوفیوں کی ناموس تم اور تمہارے لشکر پر حلال ہے۔ تو ہی بچا لے یا اللہ، تو ہی بچا لے یا اللہ، تو ہی بچا لے یا اللہ، تو ہی بچا لے یا اللہ۔ بھائیو، دشمن بہت زیادہ اور مسلح ہیں۔ اگر آپ لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے اور مروانیوں کے مقابلے پر جائیں گے تو فتح و ظفر میسر نہیں ہوگی۔ جیسے کہ توابین مغلوب ہو گئے اور عین الوردہ میں ان کا خون بہا، اور خدا ان کی مغفرت کرے۔ بہرحال امیر المومنین نے مجھے آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے لشکر ترتیب دے سکوں اور آپ کی سرحدوں کی حفاظت کروں، آپ کے خراج لوں اور آپ کے حصے تقسیم کروں، اور آپ لوگوں کے خراج کا باقی ماندہ حصہ آپ لوگوں کی رضامندی کے ساتھ امیر المومنین کے لیے بھیج دوں۔ جو بھی میرا ساتھ دے گا میں اس کا دوست اور بھائی ہوں، فتنہ گروں کا دشمن ہوں، گناہگار اور نافرمان کی کمر توڑ دوں گا اور منحرفین اور نافرمان کو قید کر لوں گا۔ یہ تو وہی ابن زیاد کا طریقہ ہے امیر۔ ابھی میرا خطبہ ختم نہیں ہوا ہے صاحب۔ باطل باتوں کا اختتام نہیں ہوتا۔ جو کچھ اب تک آپ نے فرمایا وہ صرف تکرار و تناقض تھا۔ ان لوگوں نے واعظ و نصیحت بہت سنے ہیں، انہیں ایسا امیر چاہیے جو اپنی باتوں پر عمل بھی کرے۔ شیطان کی باتیں، وہ بھی ایک فاضل اور عقل مند انسان سے، صاحب ابن مالک اشعری کی زبان سے سننا تعجب خیز ہے۔ یہ صرف اس وقت سنی جا سکتی ہیں جب وقت ضائع کرنا ہو۔ میں عین الوردہ کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں شیخ۔ آپ نے فرمایا کہ میں شیطانی زبان میں بات کر رہا ہوں؟ بعید نہیں، بشر خطا کا پتلا ہے۔ ہم سب شیطان کے وسوسوں کی زد میں ہیں۔ بے شک اگر میں نے بھی اپنے نفس کے شیطان کو مار ڈالا ہوتا تو میں اپنے طواف ساتھیوں کے قافلے سے پیچھے نہ رہتا۔ آپ جو کہ ایمان کا نقاب چہرے پر رکھتے ہوئے اور ممبر رسول اللہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی شیطان سے ڈرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ بات تو حق کی بات ہے، خدا کا فرمان ہے۔ صاحب یہ باتیں تو ہدایت سے بھرپور ہیں، جو تمہارا دل کہنا چاہے کہہ دو، سر آنکھوں پر سنیں گے۔ شاید میری ساری باتیں آپ کے مزاج کو اچھی نہ لگیں، لیکن اگر حقیقت کے طلبدار ہوں تو ہدایت کریں۔ توابین نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا۔ اگر کوفے کا حاکم وقت ان کی مدد کرنے میں مذائقہ نہ کرتا تو عین الوردہ کا میدان آج مروانیوں کا مقتل ہوتا، نہ کہ توابین کا۔ اگر بن یزید توابین کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کی، خدا اسے معاف نہ کرے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ بن یزید نے مدد نہیں کی کیونکہ یہ آل زبیر کی سیاست ہے کہ شیعہ کوفے میں ضعیف ہو جائیں اور اقلیت میں رہ جائیں۔
یہ لوگ شیعوں کو گروہ گروہ کی شکل میں مروانیوں کے مقابلے پر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ شیعہ ختم ہو جائے اور ان کی طاقت پامال ہو جائے. یہ ایک غلط بات ہے. موافق نہیں ہوں میں صاحب. اگر تم میرے خطبے کو غور سے سنتے تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب مل کر دشمن سے لڑنے جائیں گے، گروہوں میں بٹ کر نہیں اور منمانی کرتے ہوئے نہیں. اگر توابین عین الوردہ نہیں جاتے تو کیا آل زبیر کی تلوار ان کی گردنوں پر تھی کہ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ کون سا تفرقہ پھیلانے والا جملہ ہے؟ خدا لعنت کرے اس پر جس کا ارادہ تفرقہ بازی ہو. آمین یا رب العالمین. اگر آپ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو عزم کیجئے، لشکر بھیجئے، شیعہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. جی نہیں، ہرگز نہیں. تعصب سے دلوں کو پاک کیجئے تاکہ ہم سب مل کر جہاد کریں. حالات میرے تصور سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں. خلیفہ کی توہین، وہ بھی کھلے عام، یعنی زبیریوں کے اونٹ کو کوفے میں ذبح کر ڈالنا. بن یزید نے حکومت نہیں کی کھیل کھیلا ہے، بالکل ان بچوں کی طرح جو بادشاہ بننے کے کھیل کھیلتے ہیں. معافی چاہتا ہوں امیر، ان سے میٹھے انداز میں پیش آئیں گے تو یہ ہم پر سوار ہو جائیں گے. آپ ان سے بہت زیادہ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں. مجھے مزید برہم مت کرو، میں پہلے ہی اپنے آپ میں بہت اکڑا ہوا ہوں. سیاست میں بعض اوقات ایک مسکراہٹ سے ایک لشکر کی جتنی فتوحات حاصل کی جا سکتی ہیں. میں ہنسنے پر مجبور تھا. اگر ہنستا نہیں تو حالات کی نوعیت کو سمجھ نہیں پاتا. نائب تو مختار کے قریبی دوستوں میں سے ہیں. ان تمام گستاخیوں کا اثر وجہ مختار ہے. مختار کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے باوسوخ خبریں ملی ہیں کہ مختار نے آزادی کے بعد شیعوں کے بزرگوں سے مذاکرات کیے ہیں اور انہیں بیعت کے لیے تیار کیا ہے. مختار کو قید کرنا ایک غلطی تھی، مگر اسے آزاد کرنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے. خدا قتل کر دے بن یزید کو، بلا وجہ اس نے مختار کو ایک خطرناک رقیب بنا دیا.